السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل سوشیالوجی پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسٹیٹسٹیکل پروسیجر کے پہلے ایلیمنٹ یعنی کلیکشن آف ڈیٹا کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹیٹسٹکس میں ڈیٹا کن کن سورسز سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کا پروسیجر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اسٹیٹسٹکس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو نمبرز اور فگرز میں چاہیے، یا آپ کا ریسرچ پرابلم ایسا ہے جس کے سولوشن کے لیے آپ کو نومیریکل فیکٹس چاہیے۔ تو جہاں جہاں سے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل سکتا ہے، ان سارے سورسز سے ڈھونڈ کر آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑے گا۔ میجرمنٹس لیں، لوگوں سے کویسچنیئر فل کروائیں، انٹرنیٹ اپلیکیشن سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں، پبلشڈ کتابیں، رپورٹس یا ریسرچز پڑھیں، یا خود فیلڈ میں جا کر آبزرویشنز نوٹ ڈاؤن کریں۔ ڈیٹا کلیکشن کے پروسیس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کلیکٹ کریں وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جوش میں آ کے جو ڈیٹا اچھا لگے وہ سب کا سب نوٹ کرتے جائیں، اور بعد میں اتنے سارے ڈیٹا کو دیکھ کر خود ہی پریشان ہو جائیں کہ کس ڈیٹا کو رکھوں اور کس کو نکال باہر کروں۔ ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے آپ کا ٹائم اور انرجی دونوں ویسٹ ہونے سے بچ جائیں گے۔ کون سا ڈیٹا ریلیونٹ ہے اور کون سا ارریلیونٹ، یہ آپ کو آپ کا ریسرچ پرابلم بتائے گا۔ ہمیشہ اپنے ریسرچ پرابلم کو دماغ میں دہراتے رہیں کہ میں کس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ جواب مجھے کہاں کہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نکلے ہوں لٹریسی ریٹ کے متعلق ریسرچ کرنے اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے فیشن میگزینز کھول کے بیٹھے ہوں۔ ڈیٹا کلیکشن سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ریسرچ پرابلم ریئلسٹک ہے یا ان ریئلسٹک، اس پر ڈیٹا کلیکٹ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ دنیا میں جن بھوتوں کی آبادی کتنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو کہیں سے بھی ڈیٹا نہیں ملنا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اوتھینٹک سورسز سے ریلیونٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ریسرچ پرابلم کا سولوشن بہت آسانی سے کم ٹائم میں مل جائے گا، جبکہ دوسری طرف ڈیٹا نہ کلیکٹ کرنے کی صورت میں آپ بس مختلف سورسز میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ اور بتائے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کس کی بات مانوں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ آئندہ بھی کام آئے گی۔ آپ کرنٹ ڈیٹا کے ریزلٹس کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان ریزلٹس میں کتنی فلکچویشنز یا ویریشنز ہو سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کو کن کن سورسز سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے دو مین سورسز ہوتے ہیں، یعنی پرائمری سورسز آف ڈیٹا اور سیکنڈری سورسز آف ڈیٹا۔ پرائمری سورسز کون سے ہوتے ہیں؟ اوریجنل سورسز۔ آپ کے ریسرچ پرابلم سے ریلیونٹ ڈیٹا پہلے سے کہیں موجود نہیں ہے۔ آپ نے پریویس ریسرچز پڑھ لیں، اوتھینٹک رپورٹس دیکھ لیں، سینسس رپورٹس اور سرویز کے ریزلٹس بھی ریویو کر لیے، لیکن آپ کو اپنے سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ریسرچ پرابلم کو آج سے پہلے کسی نے ایڈریس نہیں کیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو صرف انہی سورسز کو ٹارگٹ کرنا ہوگا جو آپ کو ڈائریکٹلی ڈیٹا پرووائڈ کر سکیں۔ پرائمری ڈیٹا 3 مختلف طریقوں سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سروے کویسچنیئرز فل کروا لیں، ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کر لیں، یا خود فیلڈ میں جا کر آبزرویشنز نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سرویز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ اپنی ریلیونٹ ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ایز اے ہول اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی پاپولیشن کے ایک بندے سے جا کر انفارمیشن لیتے ہیں یا اس سے اپنا سروے کویسچنیئر یا فارم وغیرہ فل کرواتے ہیں۔ اس میتھڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سینسس۔ دوسرا سیمپل سروے ہوتا ہے، یعنی پوری پاپولیشن کو ایز اے ہول اسٹڈی کرنے کے بجائے اس میں سے صرف ایک ریزنیبل پورشن لے لیں۔ مثلاً اگر ٹوٹل پاپولیشن 1000 یونٹس کی ہے تو آپ اس میں سے 650 یونٹس سیمپل کے طور پر لے لیں اور ان سے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ ایکسپیریمنٹس کے تھرو کاز اینڈ افیکٹس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کنٹرولڈ اسٹڈی ہوتی ہے
جس میں ایکسپیریمنٹر پہلے اپنے اسٹڈی گروپ کو ایک ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور پھر اس ٹریٹمنٹ کے ایفیکٹس نوٹ کرتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ کوئی دوائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھراپی بھی، یا پھر کوئی آئیڈیا، ٹریننگ یا اسٹیمولس بھی۔ ریسرچر مختلف ویریبلز اور کنڈیشنز کو چینج کر کے دیکھتا ہے کہ ان کو چینج کرنے سے ریزلٹس پر کیا فرق پڑ رہا ہے۔ آبزرویشنز کے تھرو ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوتا ہے کہ ریسرچر اپنی آبزرویشن شیٹ لے کر فیلڈ میں جاتا ہے، ان لوگوں، انوائرمنٹس اور چیزوں کو آبزرو کرتا ہے جن سے متعلق اس نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو بیہیویئرز، ایکٹیویٹیز، ایکشنز، ری ایکشنز وغیرہ اس کے ریسرچ پرابلم سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، ان کو آبزرو کر کے اپنی آبزرویشن شیٹ پر نوٹ کرتا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ ریسرچر نے چیزوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ میں صرف آبزرو کرنا ہے، کسی بھی ویریبل کو خود سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ سیکنڈری ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہے، اس کو پہلے سے ہی کسی اور نے کلیکٹ کر رکھا ہے اور اس ڈیٹا تک آپ کی ایکسس بھی ہے۔ اب آپ کو دوبارہ سے اسی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ صرف اس ڈیٹا کو لوکیٹ کریں اور اپنے ریسرچ پرابلم کے مطابق اس کو یوز کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کسی نے بھی اس ڈیٹا کو فرسٹ ٹائم اوریجنلی کلیکٹ کیا تھا، اس کا مقصد کچھ اور ہو اور اس نے اس ڈیٹا کو کسی اور طریقے سے انالائز کیا ہوا ہو۔ اب اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے اسی ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اسی ڈیٹا کو کسی اور طریقے سے انالائز کر لیں۔ سیکنڈری ڈیٹا دو سورسز سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ایک پبلشڈ سورسز ہوتے ہیں اور دوسرے ان پبلشڈ سورسز۔ پبلشڈ سورسز سے مراد وہ ڈیٹا ہے جو ہر ایک کے پڑھنے اور استعمال کرنے کے لیے اویلیبل ہے۔ مثلاً پاکستان اسٹیٹسٹیکل بیورو کی طرف سے سینسس رپورٹس پبلش ہوتی ہیں۔ ورلڈ بینک، IMF اور UNO کے ادارے مختلف کنٹریز کی فائنینشیل کنڈیشن، جینڈر گیپ، لٹریسی ریٹ، ہیلتھ کیئر اور ہیومن رائٹس سچویشن کے متعلق رپورٹس شائع کرتے رہتے ہیں۔ آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں تو انگریزوں کے زمانے کے گزٹ پڑے ملیں گے۔ ڈفرینٹ بینکس اور بڑی بڑی فرمز اپنی اینول اور بائی اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پبلش کرتی ہیں، اور ایکیڈیمک جرنلز میں بھی آپ کے ریسرچ پرابلم سے ملتی جلتی بہت ساری ریسرچز پبلش ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کا ڈیٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان پبلشڈ ڈیٹا آپ کو ان سورسز سے ملے گا جو عام پبلک کے پڑھنے کے یا استعمال کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے۔ مثلاً اپنی پرسنل ڈائریز میں کسی نے انٹریز کی ہوئی ہیں، کسی بھی طرح کی کورسپونڈنس ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل تھرو لیٹرز اور ای میلز، کوئی ایسے میموز یا آٹو بایوگرافیز جو کبھی بھی فارملی پبلش نہیں ہوئے، ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان پبلشڈ سورسز کا ڈیٹا کتنا اوتھینٹک ہے، یہ آپ نے ان کو یوز کرنے سے پہلے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھا کہ ڈیٹا کلیکشن کسے کہتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کون کون سے سورسز یوز کر سکتے ہیں، اور پرائمری اور سیکنڈری سورسز آف ڈیٹا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ I'll see you guys in my next video. خدا حافظ۔